أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضلكم إيمانا أفضلكم معرفة. اس کائنات میں ہم سب زندگی بسر کرتے ہیں اور ہمارا زندگی بسر کرنا کہیں افضلیت کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں مفضولیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو ہم سے افضل تصور کیے جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہم سے کم تر تصور کیے جاتے ہیں۔ لیکن انسان کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ وہ افضل بن کے زندگی گزارے، مفضول بن کے زندگی نہ گزارے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایمان کے اعتبار سے افضلیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ تو حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی جو میں نے آپ کی گوش گزار کیا، فرماتے ہیں افضلکم ایمانا۔ اگر آپ یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے، ایمان سب میں ہے، آپ میں بھی ایمان ہے، ہم میں بھی ایمان ہے، اور مختلف کلمہ گویوں میں ایمان پایا جاتا ہے، اور ایمان ہر اس فرد میں ہے کہ جو حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکھتا ہے۔ لیکن کس کا ایمان زیادہ ہے، اور زیادہ اپنی جگہ پر کس کا ایمان افضل ہے، کون اپنے ایمان کی بنیاد پہ افضلیت کی حیثیت رکھتا ہے؟ فرماتے افضلکم ایمانا افضلکم معرفہ۔ تم میں سب سے زیادہ ایمان کے اعتبار سے افضل وہ ہے کہ جو معرفت کے اعتبار سے افضل ہے۔ جو معرفت میں اضافہ ہوگا، معرفت بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے ایمان کے اندر افضلیت بھی بڑھتی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان سے وابستگی اور اس ایمان کے اندر علم کی بنیاد پر معرفت اور معرفت کی بنیاد پر افضلیت عطا فرمانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گفتگو چل رہی تھی امام کے اہلیت اور امام کی صفات سے متعلق، اور یہ بات کہی گئی تھی کہ علماء اہل سنت کے درمیان امام کے صفات کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہا 4 ہیں، کچھ لوگوں نے اس میں اضافہ کر دیا اور چیزوں کا، اور کچھ لوگوں نے اور اس سلسلے میں مختلف چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ تقریباً 8 یا 9 صفات یا 10 صفات کا ذکر یہاں پہ کیا گیا تھا، اور اے جی نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے وہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی، اور شرح شرح المواقف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 349 350 کے اوپر تفصیل موجود ہے۔ آج گفتگو ہماری شروع ہوئی یلاحظ علی هذه الشروط، ان شروط کے اوپر ذرا ملاحظہ کیجئے، ذرا یعنی کبھی تبصرہ فرما رہے ہیں، ذرا دقت فرمائیے۔ اولا پہلی بات، ان اختلافهم فی عددها، امام کی صفات سے متعلق اختلاف موجود ہے۔ کتنے ہیں اس پہ اختلاف ہے؟ ان اختلافهم، بے شک ان کا اختلاف نہیں، علماء اہل سنت کا اختلاف، فی عددها، عدد صفات، صفات امام کے متعلق اختلاف کا پایا جانا، ناشئ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ من افتقادهم لنص شرعی فی مجال الامامہ، اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ان کے پاس میں امامت کے حوالے سے کوئی نص شرعی موجود نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ عِنْدَهُمْ نُصُوص كُلِّيَّةٌ، ان کے پاس کلی نصوص موجود ہیں۔ کہتے کوئی لا تتکفل بتعیین هذه الشروط، جو کلی نصوص اس بات کو بیان نہیں کر سکتے کہ ان شروط کی تعیین کی جا سکے۔ والمصدر لها عندهم هو الاستحسان، اب یہ صفات کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ مصدر کیا ان کا؟ علماء اہل سنت کے نزدیک ان صفات کا مصدر جو ہے وہ استحسان ہے، جس کو وہ سمجھیں یہ اچھی چیز ہے۔ وہ اعتبارات العقلائیہ فی ذالک، یہ ہے کہ ایک عاقل انسان کس کس چیز کو بیان کر سکتا ہے۔ وَهَذَا مِمَّا يَقْضِي مِنْهُ الْعُجُبُ، اور یہ چیزیں درقِ تعجب پیدا کرتی ہیں۔ فَكَيْفَ تَرَكَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بیان هذا الامر المہم شرطا وصفتا، کیسے ممکن ہے کہ حضور سرور نے کہا اس مہم امر کو، اس کی شرط اس کی صفات کو ترک کر دیں، ما انہ بینا ابسط الاشیاء، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سامنے کی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ودناہم المکروہات المستحبات، چھوٹے چھوٹے مکروہات
چھوٹے چھوٹے مستحبات کا بھی ذکر کیا ہے حضور سرور کائنات نے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا مرحلہ امامت، اس کے صفات اور ان کے شروط کو حضور سرور کائنات بیان نہ کریں؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ وثانیا، دوسری منزل، ان اعتبار العدالہ لا ينسجم مع ما ذهبوا الیہ، یاد رکھیے ان کا یہ کہنا کہ امام کے اندر عدالت ضروری ہے، تو عدالت کا معتبر ہونا ان کے اس عقیدے سے منسجم نہیں ہوتا جس کی طرف وہ گئے ہیں، جس عقیدے کو وہ رکھتے ہیں، عقیدہ ان کا کچھ اور کہتا ہے، اور یہاں اعتبار عدالت کو سامنے رکھنا ہے کچھ اور کہتا ہے۔ کس بات کو کہا انہوں نے؟ عقیدہ کیا ان کا؟ من ان الامام لا ينخلع بفسقه وظلمه، وہ کہتے ہیں امام اگر فاسق ہو جائے یا امام اگر ظالم ہو جائے تو اپنے ظلم اور فسق کی بنیاد پر امام اپنی امامت سے الگ نہیں ہو سکتا، امام امام رہے گا۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہوا؟ عقیدہ یہ ہو کہ امام اگر ظالم ہو تب بھی امام رہے گا، اگر فاسق امام ہو جائے تب بھی امام رہے گا، تو ان کا کہنا تھا امام کا یہ، پھر ساتھ میں کہے امام کا عادل ہونا ضروری ہے، تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتی نا جناب۔ یہ کہا قال باقلانی، باقلانی نے کہا لا ينخلع الامام بفسقه وظلمه، امام اپنے فسق اور ظلم کی بنا پر منخلع نہیں ہو سکتا، وہ جو خلل اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ظلم اور فسق کیسے ہوگا؟ بغصب الاموال، اگر یہ وہ اموال کو غصب کر لے، وتضییع حقوق، حقوق کو ضائع کر دے، وتعطیل الحدود، حدود کو معطل کر دے، حدود سے مراد وہ حد شرعی، نہ کہ وہ حدود جو ملک کی حدود ہوتی ہیں۔ ولا یجب الخروج علیہ، اس کے اوپر خروج بھی جائز نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بل یجب وعظہ، بلکہ واجب ہے کہ اس کو واعظ و نصیحت کی جائے، وتخویفہ، اس کو خوف دلایا جائے، وترک طاعتہ فی شیء مما یدعو الیہ من معاصی اللہ، اور جن چیزوں سے متعلق وہ بلا رہا ہے، آپ کو مدعو کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، دیکھیے کیا وہ اللہ کے عصیان میں سے تو نہیں ہے؟ ہاں ہے اللہ کے عصیان میں، انہوں نے کہا چلو شراب پیو، اللہ کے عصیان میں، آپ اس معاملے میں اس کی اطاعت ترک کر دیجئے، یہ لیجئے، وہ امام پھر بھی رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دو چیزیں سامنے، باقی اور چیزیں بھی انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔